کیسے بنی ہے؟ کچھ دیر کھڑے رہو، پھر یوں جھکو، پھر گر پڑو، پھر بیٹھ جاؤ، پھر 3 دفعہ ایسے کر لو اور چھٹی کرو۔ سر اٹھاؤ۔ تمہارا بچہ پہلی بار جب شکم مادر سے جدا ہوتا ہے تو اس کی حرکتیں کیا ہوتی ہیں؟ وہ ٹانگیں چلاتا ہے، ہاتھوں کو جنبش دیتا ہے اور ساتھ روتا ہے۔ بے دل نے جب اپنے دل کے صحن سے اپنے 12 ولی الگ کیے تو انہوں نے پہلی بار جو حرکتیں کی اللہ نے اسے نماز کا نام دیا۔ واجب کی قسم، اس منبر کی قسم، یعنی یہ جو جملہ 1 منٹ بمشکل لگا ہوگا کہنے پر، کم از کم اسرار عبادات اور حقائق عبادات پر لکھی گئی 2000 کتابیں پڑھنے کے بعد میں نے یہ جملہ کہا۔ ولی مطلق کی تخلیق کی پہلی حرکات کا نام نماز۔ اسی لیے میرے فکرے یاد کرو، کئی بار میں ممبروں سے کہہ چکا ہوں، علی والو نماز مت چھوڑا کرو۔ کیوں؟ علی کی ولایت کے ظاہر کا نام نماز ہے اور نماز کے باطن کا نام ولایت ہے۔ اور خیبر شکن کا فرمان، من اقام ولایتی، اونچا اونچا کہو۔ دیکھا، اب میں نے تو اسے نہیں سکھایا کہ یہ خود کہو، تم یہی فکرے ہیں۔ حدیث معرفت بن نورانیہ میں سلمان ابو ذر سے علی فرما رہے ہیں، اے سلمان، اے ابو ذر، جس نے میری ولایت کو قائم کیا نماز اسی نے قائم کی۔ اور خدا جیتے رہو، خدا کی قسم، میں جتنی دعائیں میرے دل میں ہیں وہ ساری تمہاری، بخدا، سارے حلالی ہو سارے موالی ہو، جاگنا، خدا کے لیے ایک فیصلہ کرنا، جس نے میری ولایت کو قائم کیا اسی نے صلاۃ قائم کی، اور جس نے میری ولایت قائم نہیں کی اس نے نماز پڑھی، قائم نہیں کی۔ پڑھی جانے والی نماز رد ہو سکتی ہے۔ پڑھی جانے والی
پڑھی جانے والی نماز رد ہو سکتی ہے، پڑھی ہوئی نماز اور پڑھنے والا نمازی جہنم جا سکتا ہے، قائم کی ہوئی نماز نہ رد ہوگی نہ قائم کرنے والا نمازی جہنم میں۔ اور جاگنا، سوچ کے قائم کرنا نمازیں، جس نے آ کے نمازیں لینی ہے اس کا لقب ہی قائم ہے۔ اور پھر یہ دینی ہے اس کو جو خود قائم ہے۔ اچھا، قائم کے معنی کیا ہے؟ میں ذرا تھوڑا پڑھا ہوا ہوں، میری مدد کرتے رہا کرو۔ قائم کے معنی کیا ہے؟ اچھا، کھڑا ہونے والا، قائم۔ اس کا لقب قائم کیوں ہے؟ جب سے اللہ نے اسے بنایا ہے آج تک قائم ہے، بیٹھا ہی نہیں۔ رب کعبہ کی قسم، آج تک جو بیٹھا نہیں تو سوئے گا کہاں؟ رسول حدیث معراج میں بڑی بڑی کتابیں، محسن سے دیکھ لینا حوالے، رسول نے فرمایا جب میں ادھر گیا شب معراج تو میرے اوصیاء کی بات ہوئی، میرے نائبین کی، تو اللہ نے کہا یا محمد اتحب ان تراہم، تجھے پسند ہے یہ بات کہ میں تمہیں تیرے وسیع دکھاؤں؟ فرماتے فرائت علی والحسن والحسین الی الحسن فی زہزاء من نور یصلون وفی وسطہم المہدی قائم۔ فرمایا 11 امام دائرہ نور میں عبادت کر رہے تھے اور درمیان میں میرا بیٹا مہدی کھڑا تھا۔ ہاں ہاں، پالنے والے میرے 11 نائب بیٹھے ہیں، یہ کھڑا کیوں ہے؟ فرمایا انتقموا من آدائی و آدائکم من بہذا القائم، اپنے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں سے میں نے انتقام لینا ہے اس قائم کے ذریعے۔ انتقام کی انتظار میں جب سے خلق ہوا ہے۔ اچھا، تمہیں یاد نہیں جو سرکار کے مجاہدین پہ مجلس پڑھی تھی میں نے، اس میں بتایا تھا نا، سرکار صادق نے دکھایا، زمین پہ ٹھوکر ماری، زمین کا سینہ پھٹا، حد نظر تک گھوڑے سوار نظر آئے جنہوں نے اپنی ٹھوڑیاں بلا تشبیہ زین کی کوچ پہ رکھی ہوئی ہے اور ٹکٹکی باندھے کسی طرف دیکھ رہے ہیں۔ سائل نے کہا مولا یہ کون ہے؟ فرمایا ہمارے قائم کے ساتھی۔ مولا نظریں کدھر ہیں؟ فرمایا قائم کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ اور فرماتے ہیں موز کھولے کو
اللہ حاضر حالت ہے. جب سے اللہ نے انہیں خلق کیا ہے یہ اسی طرح کھڑے ہیں. جس کے مجاہد نہیں تھکتے. سورہ ہاں جی ہاں قرآن کی آیت ہے پڑھ لینا کہ ابھی لے آؤ ممبر پہ قرآن. افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت. اللہ فرماتا ہے ایک ایسا بھی ہے جو ہر نفس کے سرانے کھڑا ہے. بار بار تھک گئے ہو. افمن ہوا قائم واحد کا صیغہ ہے ایک علی کل نفس ہر نفس کے سرہانے قائم. یا تم ڈھونڈ کے دکھاؤ وہ کون ہے اکیلا جو ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے مغرب میں ہے مشرق میں ہے شمال میں جنوب میں. ہر نفس کے سرانے ہر انسان کے نہیں ہر نفس کے نفس کیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. جس نے مرنا ہے اس کے سرانے یا تو ڈھونڈ یا میرا ڈھونڈا ہوا مان. اور جب تک تجھے نہیں ملتا اس وقت تک تسلیم کر زمانے میں قائم ہے ہی ایک. سمجھ میں آ رہی ہے بات دوستو یا نہیں آپس کی بات. سورہ یونس سمجھ میں آ گئی بات. ایک میں نے ڈھونڈا ہے جس کا نام ہی قائم ہے. اور دیکھ لو الفت جب ظہور ہوگا میرے امام کا تو ایک نبی آسمان سے اترے گا. کون؟ عیسیٰ. جیتے رہو. اظہر شاہ جی مکبر کو اشارہ دیں گے امام اقامت کو ہو. اور اقامت میں غالباً یہی کہا جاتا ہے قد قامت الصلاۃ قائم ہو گئی نماز. قد قامت الصلاۃ قائم ہو گئی نماز. صفیں کھڑی ہو جائیں گی امام پیچھے دیکھیں گے. یا ابن مریم تقدم الی الصلاۃ مریم زادے آگے بڑھ تو نبی اللہ رسول اللہ امر اللہ کلمت اللہ بطول زادہ خدا کی حجت پڑھا نماز. عیسیٰ ایک قدم پیچھے ہٹ کے ہاتھ جوڑ کے کہے گا یا ابن رسول اللہ اقیمت لک الصلاۃ صلاۃ تیرے لیے قائم ہوئی ہے میرے لیے قائم. بس قائم کرنی ہے تاکہ قائم کو دو. بھائی عالم کو جاہلانہ تحفہ نہیں دیا کرتے, عادل کو ظالمانہ چیز پیش نہیں کرتے, تو قائم کو گری ہوئی چیز کیسے دو گے؟ یا تو قائم شدہ نماز دو گے نا. جی ہاں یہ تو دیکھو اگر تو وہ معیار کی بات کرے میں اور تم تو واقعی کوئی شے نہیں.
پھر آدم کی نماز بھی نہیں تولی جائے گی. کیا آدم نے نماز معیار توحید کے مطابق پڑھی؟ بولو نہیں. تو پھر سوائے 14 کے کوئی ہے ہی نہیں. ہاں اور میں نے اسی لیے تو بتایا، اشارہ تو دیا، اسی پہ سوچتے رہنا. پھر جب مولانا نے چاہا تو اس کی شرح ہو جائے گی کہ ولی اعظم کے حرکات اولیہ کا نام ہے صلاۃ. اور خدا کو وہ اتنی پسند آئی، جو پہلا تحفہ اس خاندان نے اسے دیا، اسی پہ اللہ نے قبضہ کر لیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب دیکھو آدم سے عیسیٰ تک نبیوں کے روحیں بھی تھیں، 14 بھی تھے، کائنات کی روحیں بھی تھیں. عالم زر میں آواز قدرت آئی پردہ کبریائی سے، من انا، میرے بندوں میں کون ہوں؟ سب سوچتے رہ گئے. تیرے نبی نے آگے بڑھ کے کہا انت اللہ، تو اللہ ہے. اللہ نے کہا اے میرے بندو، یہ نام مجھے تحفۃً دیا ہے میرے حبیب نے. میرے ہر نام پہ قبضہ کر لینا، خبردار اللہ کبھی نہ کہلوانا. یہ میرے حبیب کا دیا ہوا تحفہ. تو علی نے جو حرکات اولیہ کی، اللہ نے کہا یہ حرکتیں تحفۃً مجھے پیش کی ہیں میری تصویر نے. میں نے اسے نماز کا نام دیا ہے اور یہ صرف میرے لیے ہے. نماز کسی اور کی نہیں پڑھی جا سکتی، میرے لیے. تو اس خاندان کے تحفے اس کے لیے. بات بھول تو نہیں کی؟ ہاں ہاں ہاں. اس میں شک ہی کیا ہے؟ یہ تو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں. میں نے پہلے کہہ تو دیا تھا کہ اس کے بغیر جو ہے وہ پڑھی گئی، اور پڑھی ہوئی کی اللہ کو ضرورت نہیں. ایسے سمجھو، ایسے ایک ہندو ہے، عربی جانتا ہے، اس نے تمہاری فقہ کی کتاب اٹھا لی، اس میں نماز کا باب تھا کہ قیام میں یہ پڑھنا ہے، وہ ساتھ کے ساتھ پڑھ رہا ہے. پہلے سورہ فاتحہ، پھر سورہ قدر، پھر سورہ فاتحہ، پھر سورہ توحید، اس طرح رکوع، اس طرح سجدہ، اس طرح قنوت، اس طرح تشہد، اس طرح سلام. اب پڑھتا تو وہ بھی جا رہا ہے، نمازی ہو گیا. تو اب یہی کہو گے نا کہ اس نے عبارت پڑھی ہے نماز کی. سمجھ آ رہی بات؟ تو جس کے ہاں ولایت نہیں نماز میں، اس نے بھی عبارت پڑھی. اور اللہ اور عبارت کی خدا کو ضرورت نہیں. نہ تم میں سرخاب کا پر لگا ہے بھائی، ٹھیکیدار ہو تم جنت کے، تمہارے نام لگ گیا ہے چشمہ کوثر، تمہاری میراث ہے پروانہ نجات. کیوں؟ خوبی کیا ہے تم میں سوائے ولایت کے؟ اور اسی شے کو بچا رہا ہے اللہ. بات آ گئی سامنے، سنا دوں؟ حوالے پہلے بتا دوں کیونکہ بات ہے ذرا حساس.
ہاں پھر بعد میں دشت تحقیق میں ٹامک ٹولیاں نہ مارتے رہو. تفسیر صافی میں ہے, تفسیر کنز الدقائق میں ہے, تفسیر عسکری میں ہے. رسول فرما رہے ہیں یا علی اللہ کے ہاں تیرے بڑے فضائل ہیں. بڑی فضیلتیں تیری. یا رسول اللہ وہ کیسے؟ یا علی جب میدان قیامت ہوگا نا, ینادی منادن این محب علی ابن ابی طالب. میدان قیامت میں آواز دی جائے گی, علی کے حبدار کہاں ہیں؟ فَيَقُومُ قَوْمٌ صَالِحُونَ. یا علی سب سے پہلے تیرے صالحین شیعہ کھڑے ہوں گے, سلمان جیسے, ابو ذر جیسے, مقداد جیسے, قمر جیسے. جی مالک کیوں یاد کیا؟ تھک گئے ہو تو ادھار. آواز قدرت ہے کہ رسول فرما رہے ہیں خذو بِأَيْدِي مَنْ شِئْتُمْ مِنْ أَهْلِ الْأَرْصَاءِ وَأَدْخِلُوهُمُ الْجَنَّةَ. جس کا دل چاہے ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کر دو. کس سے کہا جا رہا ہے؟ علی سے نہیں, علی کے حبداروں سے کہا جائے گا, سلمان جیسے. اور رسول فرماتے اقل منہم ینجو بشفاعتہ الف الف رجل. یا علی ان میں جو سب سے گھٹیا درجے والا بھی ہوگا اس کی شفاعت سے 10 لاکھ بندے جنت جائیں گے. اب افسوس یہ ہے کہ تم جو تھک گئے ہو. لاکھ آدمی ایک ایک حبدار کی شفاعت سے جنت چلے جائیں گے. ثم ینادی مناد این البقیۃ من محبی علی. اے علی رسول فرما رہے پھر دوسری آواز آئے گی, علی کے باقی حبدار کدھر ہیں؟ فیقوم قوم مقتصدون. میاں نارو لوگ اٹھیں گے جن کے پاس نیکیاں بھی ہوں گی گناہ بھی ہوں گے. جی مالک کیوں یاد کیا؟ آواز آئے گی تمنو علی اللہ ما شئتم. جو بھی تمنا ہے دل میں خدا سے مانگو. جو چاہیں گے مل جائے گا. ثم یعطون مئۃ الف ضعف. پھر 1 لاکھ گنا ان کی طلب سے زیادہ دے دیا جائے گا. اور اسی اگلے فکرے کے لیے اظہر شاہ جی نیاز اکبر میں نے تکلیف سماعت دی. جاگنا اندر والے بار والے. مشتاق شاہ رسول فرماتے ثم ینادی منادن. پھر آواز آئے گی این البقیۃ. ندا آئے گی این المبغضون علی. علی سے بغض رکھنے والوں کو لاؤ, وہ کدھر ہیں؟
دشمنی رکھنے والے آ جائیں گے. مالک جمع ہو گئے. پھر آواز آئے گی الا نجعل کل الف منہم فداء لواحد من محبی علی. ہزار ہزار دشمن کو الگ کرتے جاؤ, ایک ایک گناہگار حبدار کو الگ کرتے جاؤ, ہزار کو ایک کا صدقہ کر کے جہنم پھینک دو, انہیں جنت دے. صدقہ ایک ایک ہزار. نہیں یہ تم پہ صدقہ ہو رہے ہیں. اس ولایت کو بچایا جا رہا ہے جو تمہارے سینے میں ہے. کہ تم جل گئے تو ولایت جل جائے گی. تو جس ولایت کے سبب ہزار دشمن صدقے میں اتر رہے ہیں, اگر تیری نماز میں یہی ولایت ہی نہیں ہے. میں تو پہلے بھی کہا کرتا ہوں اس میں میرا قطعی کوئی کمال نہیں, علم بانٹنے والے کا کمال ہے. بس عالم کو پتہ ہونا چاہیے کہ علم تقسیم کہاں ہوتا ہے. چونکہ بس ختم. ہاں اس میں کوئی شک نہیں, اللہ کائنات کی ہر شے کو ہر آن ہر زمان ہر لمحے رطب اللسان دیکھنا چاہتا ہے ذکر علی سے. یہ کل کے پرسوں میں نے آپ کو بتایا نہیں, پرسوں کی بات ہے, موسیٰ سے اللہ نے کیا کہا تھا, تمسک بذکرہم, ان کے ذکر سے چمٹے رہنا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اور مثال, وہ کہ میں سمیٹ رہا تھا لیکن بزرگ کے سوال پر ایک چھوٹی سی بات. آپ کے بدن میں کمزوری ہے, خدا نہ کرے, ایک طریقہ تو یہ ہے الفت کے پاس جاؤ, یہ ٹیکا لگا دے گا. ہنسنے کے لیے بات نہیں کر رہا, نہیں ممبر پہ بیٹھ کر ہنسانا میرا شیوا ہے, بات سمجھا رہا ہوں. کمزوری دور کرنے کا ایک طریقہ ہے ٹیکا لگا دو, ایک طریقہ ہے ڈرپ لگا دو, اس میں ٹیکا ملا دو. تو یہ براہ راست شریانوں میں خون میں شامل ہو گیا, شامل یہ بھی خون میں ہوا بالواسطہ. بس اسی طرح ذکر ہو, تسبیح ہو, حمد ہو, تحلیل ہو, نماز ہو, قرات ہو, ہر شے کی روح کے طور پر اس میں اللہ نے ولایت کا ٹیکا لگایا. سمجھ میں آگے بات دوستو یا نہیں؟ اگر یہ ولایت کا انجیکشن نہ لگتا تو ذکر مردہ ہوتا.
اس میں جنبش ہی نہ ہوتی، کوئی کر ہی نہ پاتا۔ تو جس چیز نے حیات دی ذکر کو اور عبادت کو، اگر وہی تیری عبادت میں شامل نہیں ہوگی تو اللہ تولے گا کیا؟ چونکہ ولایت کا ظاہر ہے، اس لیے رسول کو اتنی پسند ہے، کہتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک صلاۃ ہے۔ رہ گئے ہو نا؟ سورہ فرقان کی آیت نہیں سنائی؟ ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، ہمیں ہماری بیویوں سے، ہماری اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر۔ آنکھوں کی ٹھنڈک قائم، قائم کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہا یا صلاۃ کو آنکھوں کی ٹھنڈک؟ ذات واجب کی قسم۔ اب دیکھو اللہ بار بار کہتا نہیں رہا تیرے رسول سے تھوڑی پڑھ، یہ شعر ہونے میں نہیں آ رہا۔ خدا کی قسم اگر اس کا پڑھنے سے تعلق ہوتا تو رسول خود پہلے ہی اتنی نہ پڑھتا، ورنہ اس کے کہنے پہ تو کم کر ہی دیتا۔ وہ روکتا ہے، یہ چھوڑتا نہیں۔ آنکھوں کی ٹھنڈک اس میں ہے، اسی لیے تو دیکھ لو تمہارے ائمہ خدا میں سے کسی نے کسی عالم میں نہیں چھوڑی۔ کوئی زندان میں کھڑا ہے نماز نہیں چھوڑی، حالت رکوع میں قید کاٹ رہا ہے نماز نہیں چھوڑی۔ بس کیونکہ بات اتفاقاً ادھر چلی آئی ہے، دو فکر اسی پہ سن لو۔ میں چھوڑ رہا ہوں، آخر کیا ہے اس نماز میں؟ علی کی بیٹی اونٹ کی پشت پہ نہیں چھوڑتی؟ اللہ اکبر۔ کوئی کشش تو ہے اس میں، بلا تشبیہ ہاتھ پس گردن ہے، اونٹ بے کجاوا ہے، نماز نہیں چھوڑ رہی۔ یقیناً دل تو تمہارے نازک ہیں، مگر میں مصائب کو چھپانے کا جرم بھی تو نہیں کر سکتا۔ تمہیں سجاد کی ہتھ کڑیاں ہر کوئی سناتا ہے، اس کی بیڑیاں بتاتے ہیں، اس کا توق بتاتے ہیں، یہ عام طور پہ نہیں بتایا جاتا۔ ایک غلِ جامعہ، ایک لوہے کا قمیص بنوایا گیا تھا، معصوم فرماتے 17 من اس کا وزن تھا۔ اللہ اکبر۔ العظمت للہ، جس کے سینے میں پتھر کا ٹکڑا نہیں گوشت ہے، اور جو رونے آیا، یقیناً میری شام والی مخدومہ اپنی معصوم بھتیجی سمیت مجلس میں تشریف فرما ہے، وہ گواہ ہے میری۔ 17 من ہتھ کڑیاں، توق، بیڑیاں علاوہ، اسی لیے تو نور بن کے چلتا ہے سجاد۔ اور اللہ جانے نماز میں کشش کیا ہے۔ پڑھو پڑھو کتابیں، بازار شام ہے، نماز کا وقت ہوا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھی، مالک نہ میں وضو کے لیے جا سکتا ہوں، اشاروں سے تیمم کیا، اور جہاں تک ہاتھ اشارے سے اٹھا سکتا تھا میرا امام
اٹھا کے ملتان والوں بازار کی بھیڑ میں سجاد نے نماز پڑھنا شروع کی. جب نماز شروع کی، کتابیں پڑھنا، تحقیق کرنا، اٹھے ہوئے ہاتھ جن میں پتھر تھے وہ ہاتھ رک گئے. تالی پیٹنے کے لیے جو ہتھیلیاں مل رہی تھی دور رک گئی. یزید لعین نے تو اعلان کروایا ہے باغی ہے. ایسا نمازی تو آدم بھی نہیں تھا، ایسا نمازی تو عیسیٰ بھی نہیں تھا. منو لوہا پہن کے نماز پڑھ رہا ہے. شمر لعین نے دیکھا کہ بغاوت ہو جائے گی، قلم لے کے سجاد کے پاس چلا آیا. تاریخ کربلا میرے امام کی پشت پہ لکھنا شروع کی. توڑ دے نماز میں قافلہ چلا رہا ہوں. اب پھر ہاتھ جوڑ رہا ہوں. چوٹ لگے تو للہ معاف کر دینا. قلم کا لفظ بھی تمہارے ڈر سے استعمال کر رہا ہوں. یہ حرامی چابک مار رہا ہے کہ چل، میں قافلہ چلا رہا ہوں. تاریخ بتاتی ہے سجاد رکوع میں آیا، چلتا بھی جا رہا ہے اور سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العظیم. اللہ تم 1400 سال کے بعد سر پیٹ رہے ہو، منہ پیٹ رہے ہو، چیخیں مار کے رو رہے ہو. شام کی عورتوں میں کوہرام مچ گیا. انہوں نے کہا شمر تجھے حیا نہیں آ رہی؟ جو اس حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑ رہا اس کو تازیہ نے، اب اللہ جانے، سیدو مجھے معاف کر دینا، اللہ جانے اس نے کیا گستاخی کی کہ سجاد گر پڑا، کوہنیوں کے بل چل بھی رہا ہے اور آواز آ رہی ہے سبحان ربی العالی و بحمدہ، سبحان ربی العالی. Let's go.